الحمد لله ذي العز والجود والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له، لا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فوق النبيين في خلق وفي خلق، فوق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंतहाई वाजिब एहतराम, काबिल सत्तकरीम, काबिल सद एहतराम मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, जामा मस्जिद के क़ुर्ब जवार में घरों में सुनने वाली अफ़ीफ़ा तय्यबा माओं और बहनों, गुज़श्ता कई जुमाओं से निकाह और शादी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। आज के जुमे में हमारे यहाँ शादी और ब्याह के अंदर राइज जो बाज़ इंतहाई बुरी रसूमात हैं, कभी रसूमात हैं, और इसी तरह जिन ख़वातीन से निकाह जायज़ नहीं है
جن کو محرمات کہا جاتا ہے اور ان کی 3 قسمیں ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی ہدایات سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سنت اعمال سیکھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے رواجات سے، رسومات سے اور معاشرے میں رائج بدعات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نکاح شریعت کی روشنی میں، شریعت کے اندر نکاح انتہائی آسان عمل ہے، لیکن ہماری رسومات، ہماری رواجات نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ آج چاہے بیٹا ہے یا بیٹی، دونوں کے نکاح کرنے کے لیے والدین کئی سال سے مشورے کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں ایک بیٹے یا بیٹی کی شادی کر دیتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بغیر نکاح کے، وجہ یہ ہے کہ نکاح مشکل ہے، اور وہ اپنے والدین کی طرف دیکھ رہے ہیں، والدین وہ اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، یا اگر رشتے ہو چکے ہیں تو والدین اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے بیٹے اور بیٹی کی شادی وہ بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور مناسب رشتہ مل جائے، فوراً اس کا نکاح کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، ثلاث لا تؤخرھا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کبھی بھی تاخیر نہ کرو، 3 چیزیں ایسی ہیں انہیں کبھی مؤخر نہ کرنا۔ نمبر 1، پہلی چیز، جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کیا کرو، کیونکہ اس میں تاخیر نہ کرنا، انتظار نہ کرنا کہ بھئی کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا، کچھ دیر بعد پڑھ لوں گا، اس مسجد میں نہ ملی دوسری مسجد میں جماعت سے پڑھ لوں گا، یا بعض اوقات شیطان کہہ دیتا ہے کہ جماعت کوئی ضروری تو نہیں ہے، آپ اپنی الگ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ، نماز، اذا حضرت وقتھا، جب اس کا وقت آ جائے پھر نماز کے اندر تاخیر نہ کریں۔ نمبر 2، جنازہ جب حاضر ہو جائے پھر جنازے کے اندر تاخیر نہ کریں۔ وقت ہو چکا ہے، جنازہ تیار ہے، قبر اس کی تیار ہو چکی ہے، نہلا دہلا کے کفن آپ پہنا چکے ہیں، لہذا اب انتظار نہ کریں۔ عام لوگ بھی ہمارے ہاں بہت سارے اس چیز کے اندر گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات علماء بھی اس گناہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ عام لوگ اپنے میت کے ساتھ بجائے حسن سلوک کرنے کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے، ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً آپ غسل دیں اور اس کو کفن پہنائیں، اور جتنی دیر میں قبر تیار ہو سکتی ہے بس اتنی دیر انتظار کریں، اور جنازے کا اعلان کریں کہ بھئی فلاں وقت اس کا جنازہ ہوگا۔ زیادہ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے، کہ بھئی زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں یا رشتہ دار آ جائیں یا باقی لوگوں کے انتظار میں میت کے جنازے کے اندر تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، گناہ ہے۔ اور بعض اوقات جنازہ تیار ہو چکا ہے، وقت بھی پورا ہے، علماء کرام وہ تقریر شروع کر دیتے ہیں، اب اس سے ہوتا کیا ہے، لوگ آوازیں لگاتے ہیں کہ جی ٹائم ہو چکا ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ ہونا یہ چاہیے جو مقررہ وقت ہے اس پہ فوراً جنازہ ادا کریں۔ اور تیسری چیز، الأیم اذا وجدت لها کفءا، جب آپ نے کسی بے نکاح لڑکے یا لڑکی کے لیے جوڑ کا رشتہ آپ کو مل گیا، اب فوراً نکاح کر دیا کریں۔ خیر، اس پہ تو گفتگو ہو چکی ہے، آج ہم نے گفتگو کرنی ہے ان رواجوں پہ، رسومات پہ جو ہمارے ہاں شادی کے اندر رائج ہیں۔ پہلی رسم منگنی کی رسم،
جس کو دھوم دھام سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی شادی کی طرح ہم نے ایک دعوت کا موقع بنا لیا ہے اور اس پہ بھی دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ حالانکہ منگنی صرف نکاح کا وعدہ ہے، 2-4 بندے لڑکے کی طرف سے جا کے لڑکی والوں سے لڑکی کا ہاتھ مانگ لیں، بس یہ منگنی ہے۔ دوسری چیز، ہمارے ہاں عموماً شرعی جو احکام ہیں، سنت ہیں، ان کا تو لوگ اہتمام نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے محرم یہ غم کا مہینہ ہے، پریشانی کا مہینہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، اس لیے محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ سفر میں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ سفر اس کے معنی خالی ہے، اور العیاذ باللہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا پورے سال میں ایسا ایک دن بھی نہیں ہے جس میں نکاح نہ ہوتا ہو۔ شریعت نے منع کیا ہو کہ فلاں دن آپ نے نکاح نہیں کرنا، عید کے دن بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، شب قدر، شب برات، اور اسی طرح رمضان میں، یعنی پورے سال کے کسی بھی دن آپ نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں تک محرم کی بات ہے، ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا وہ محرم کے مہینے میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محرم کے مہینے میں فرمایا۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا، یا یہ غم کا مہینہ ہوتا، یا اس میں شادی کرنا منع ہوتا، یا شادی کے اوپر کچھ برے اثرات آتے، تو کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت جوڑی سیدنا علی کرم اللہ وجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وہ اگر اس مہینے میں ہو چکا تو پھر ان کا نکاح ایسا بابرکت نہ ہوتا جس کی برکات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام انسانوں کی اولاد، ان کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میری نسل وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گی، اور سیدہ فاطمہ کا نکاح محرم میں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح محرم میں ہے، اور یہی حکم سفر کے مہینے کا ہے۔ سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، بدشگونی لینا یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی لینا گناہ ہے، بیماری کا متعدی ہونا فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سابقہ انبیاء کرام اور سابقہ امتوں کی زیارتیں کروائیں، میں نے دیکھا ایک نبی اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ یہ فلاں نبی ہے، یہ اس کی امت ہے، ایک اور نبی اس کے ساتھ کچھ لوگ، ایک اور نبی اس کے ساتھ کچھ لوگ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ایک نبی تشریف لا رہے ہیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں، دائیں بائیں سے انہوں نے افق کو بھر دیا۔ میں نے کہا کیا یہ میری امت ہے جو اتنی بڑی تعداد میں جنت کی طرف جا رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یہ ان کی امت ہے۔ اس کے بعد مجھے کہا گیا یا رسول اللہ آپ افق پہ دیکھیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف جدھر میں نے دیکھا لوگ ہی لوگ ہیں، امت ہی امت ہے، اور مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے اور آپ کی امت اتنی بڑی تعداد میں یہ جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر شخص کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں
کہ آیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ بعض صحابہ نے کہا یہ ہم ہیں، ہم میں سے 70,000 صحابہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں، یہ ہم نہیں ہیں، یہ ہماری اولاد ہوگی، کیونکہ ہم نے کچھ زندگی شرک میں گزاری ہے اور کچھ زندگی اسلام میں۔ ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں وہ تو مسلمان ہی پیدا ہوئی ہیں، لہذا وہ بغیر حساب کے 70,000 جنت میں جائیں گے۔ کچھ نے کہا نہیں، فلاں ہوں گے فلاں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، فیما تتذاکرون فیما تتحدثون، کس چیز کے بارے میں تمہاری گفتگو چل رہی ہے؟ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی زبانی سنا تھا 70,000 لوگ آپ کی امت کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ہم ان کے بارے میں سوچ رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور ان میں سے سب سے پہلے کون سا طبقہ ہوگا؟ ہم الذین لا یتطیرون، وہ لوگ جو بدشگونی نہیں لیتے، جن کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی توحید پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب کچھ ہونے پر ان کا یقین ہے، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ فلاں جگہ سے گزرا یوں ہو گیا، فلاں کیا ایسا ہو گیا، مجھ پہ فلاں کی نظر لگ گئی، فلاں نے مجھ پہ جادو کر دیا، فلاں نے مجھ پہ تعویذات کر لیے، کوئی فلانی ماتا ہو قتل، بس اگین رستو مال سی چلو شو۔ یہ ساری بدشگونیاں ہیں، یہ ضعیف الاعتقادی ہے۔ ہمارا عقیدہ کمزور ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں بس فلاں کام ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اور پہلے دور میں تو یعنی یہ چیزیں بہت زیادہ عام تھی، اب بھی ہیں۔ ایسی خوبصورت حویلی بنا دی، گھر بنا دیا، محل بنا دیا، اور اوپر ایک کٹوی لا کر لٹکا دی۔ بھئی یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ یہ کٹوی اس کو نظر بد سے بچائے گی۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ بڑی خوبصورت گاڑی، لاکھوں روپے کی، کروڑوں کی گاڑی لے کے، اور اس کے نیچے کسی گورے سے، کسی گندگی کے ڈھیر سے وہاں ایک بالکل بدبودار سا پرانا جوتا اٹھا کے اس کے ساتھ لٹکا دیا۔ بھئی یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ یہ گاڑی کو نظر بد سے بچائے گی۔ گھر کے اوپر جانور کے سینگ لٹکا دیے، اس کی کھوپڑی کو لٹکا دیا، اور خیال یہ ہے کہ یہ کھوپڑی اس کے اندر خیر و برکت ہوگی، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ لا ہام ولا طیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا۔ بعض لوگ الو کو بدشگونی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ الو بول پڑا، الو گھر کی چھت پہ بیٹھ گیا، گھر کے پاس آ کے درخت پہ بیٹھ گیا، کہتے ہیں بچی الو آیا تھا تو اس کے بعد ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو گئے۔ یہ ساری ضعیف الاعتقادی ہے۔ تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ چادر اس کا کونا اگر سر پہ آ جائے، خواتین کہتی ہیں بچی فلاں ہو گیا، پاؤں کی انگلیاں کالی ہو گئی، مہمان آنے والے ہیں، کوا بول پڑا، اس وجہ سے فلاں بات ہوگی۔ یہ ساری چیزیں یہ بدشگونیاں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 70,000 جو بغیر حساب کے جائیں گے وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین ہے، مسنون کلمات کی پابندی کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، دشمن آیا، کہنے لگا خالد ہم نے ایسی زہر تیار کی ہے، زہر خلاخل ہے کہ آپ کے علاقے پہ پھینک دیا، وہاں پہ گھاس نہیں اگے گی، جس شخص پہ پڑا وہ فوت ہو جائے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے دکھاؤ
اس سے لیا، ڈھکنا کھولا، وہ کافر کپ کپانے لگا، انہوں نے دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پوری شیشی وہ اپنے منہ کے اندر انڈیل دی، ذرہ برابر حضرت خالد ابن ولید کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وجہ کیا ہے؟ یقین اللہ پہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو پہلے وہ لوگ جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے۔ نمبر 2 فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تار تعویذ پہ ان چیزوں پہ یقین رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ بیماری انبیاء پہ بھی آئی، بیماریاں صحابہ کرام پہ بھی آئیں، بیماریاں اولیاء اللہ پہ بھی آتی ہیں، لیکن ہمارا اگر سر میں بھی درد ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہے۔ بعض اوقات میں بھی یعنی چھوٹے موٹے جو دم ہوتے ہیں وہ ڈال دیتا ہوں، اور وہ بھی ایسے دم ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں سکھائی ہوئی ہیں، تو بعض اوقات کسی کو لکھ کے بھی دے دیتا ہوں کہ بھئی گلے میں ڈال دیں، بازو پہ باندھ لیں، اللہ کرے گا تمہاری جو پریشانی ہے، بیماری ہے، اللہ ختم کر دے گا، کیونکہ اس کے اندر قرآن کی آیتیں ہیں یا حدیث ہیں اس کی برکت سے۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے ابھی یعنی اس گزشتہ ہفتے کی بات، ایک بندہ مجھے ملا، اس کے بدن پہ دانے، اس کے بدن کے اوپر الرجی ہو چکی ہے، خارش ہے، وہ کہتے ہیں استاد جی کتاب ہو رہا ہے، ماں نے چا سکڑی دی۔ میں نے کہا جی یہ بیماری ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، علاج کروا لیں، میں بھی آپ کو پانی دم کر کے کوئی تعویذ دے دوں گا جس سے اللہ آپ کو شفا دے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کتاب دیکھیں اور جی اگرے زما قسمت حال سے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو اس کی قسمت کا حال دیکھے، وہ جب واپس ہوتا ہے وہ ایمان سے خالی واپس ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم کتابوں کو رہے، ہمارے لیے کتاب دیکھیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ اگر وہ آگے جادوگر عامل وہ آپ کو کہہ دے ٹھیک ہے جی میں کتاب دیکھتا ہوں اور میں نے کتاب میں دیکھا آپ کے بارے میں یہ مسائل ہیں، اور آپ نے یقین کر لیا اس شخص نے سچ کہا ہے، یقیناً آپ ایمان سے خالی ہو گئے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا معاملہ اور کیا ہو چکا ہے۔ آج عاملوں نے ہمارے ذہن اتنے خراب کر دیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیماری آ گئی، ہم کہتے ہیں جی کسی نے جادو کر دیا، تعویذ کر لیا وہ، اور پھر خاص طور پہ عامل یا آپ کو آپ کے قریبی عزیزوں سے بدظن کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کہیں گے بھی آپ پہ تعویذ کی ہے، جی کس نے کیا ہے، اور جی اس کا نام جو ہے وہ طا سے آتا ہے، اس کا نام نون سے آتا ہے، باقی میں نہیں بتاتا۔ اب آپ کے رشتہ داروں میں سے آپ کے پھپھی ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کے چچا ہیں، چچا زاد ہیں، ماموں ہیں، ان سب میں آپ دیکھیں گے جس کا نام نون سے آ رہا ہے آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ انہوں نے مجھ پہ کچھ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے 70,000 جو بغیر حساب کے جائیں گے وہ یہ ہوں گے جو تار تعویذ پہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ جادو ممکن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گئے، کبھی کسی تعویذ فروش کے پاس نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرما کے جادو کا توڑ بتا دیا کہ اگر میرے حبیب پہ ہوا ہے اس کا توڑ یہ ہے، اگر تم پر کسی نے کیا یا نہیں کیا تب بھی آپ یہ صورتیں پڑھیں۔ شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے اساتذہ کرام کے استاد ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اپنے ادارے سے نکل کے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جاتا تھا کئی مرتبہ، چونکہ وہاں کراچی میں ماحول مختلف ہوتا ہے، جہاں جامعہ فاروقیہ اس کے ساتھ بالکل قریب وہاں شیعوں کی امام بارگاہ ہے، اور بھی اس قسم کے وہ ہوتے ہیں، وہاں ان کا ادارہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کئی مرتبہ مجھ پہ جادو ہوا، میں گھر سے نکلتا میں دیکھتا باہر بکری کی سری پڑی ہوئی ہوتی اور اس پہ کچھ کیا ہوا ہوتا جادو وغیرہ، تو کہتے ہیں میں نماز کے لیے جاتا، میں اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں گندگی کے گورے کے ڈھیر پہ پھینک دیتا، مسجد میں آ کے ہاتھوں کو دھو لیتا اور بس اپنی نماز پڑھتا۔ فرماتے ہیں میں نے صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ جادو سے بچنے کے لیے یہ 2-3 اعمال کیے۔ ایک تو روزانہ
آیت الکرسی پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد نمبر 2 اذا جاء قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، اور اس کے بعد یہ جو آخری 3 قل ہیں یہ پڑھ لیتا تھا اور اپنے اوپر پھونک دیتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ لوگ جو اپنے بدن کو آگ سے داغتے ہیں یہ لوگ بھی بغیر حساب کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آگ سے داغنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آخری چیز فرمایا علی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں یہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جہاں یہ باقی خباثتیں آ گئیں اس کے ساتھ ساتھ یہ خباثت بھی آ گئی، محرم میں شادی نہیں کرنی، سفر میں شادی نہیں کرنی، فلاں مہینے میں فلاں دن میں شادی نہیں کرنی۔ حالانکہ میں نے عرض کر دیا سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن شادی کرنا یا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ہر وقت جائز ہے، تاہم کچھ دن بہتر ہیں۔ علماء نے لکھا نکاح کے لیے جمعرات کا دن بہتر ہے، جمعے کا دن بہتر ہے اور پیر کا دن بہتر ہے۔ ان 3 دنوں میں سے کسی دن اپنے بچے یا بچی کا نکاح رکھیں، اور پھر جمعے والے دن عموماً ہمارے ہاں جمعے کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا جمعے کے دن عصر کے بعد یہ نکاح کے لیے ایک مستحب اور بہترین وقت ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بھئی یہ محرم سفر یہ ذہن سے نکال دیں، جو بھی مناسب موقع ہو اس پہ نکاح کرنا چاہیے۔ دوسری جو ہمارے ہاں عموماً رسم ہے مہندی کی رسم۔ اب خواتین جاتی ہیں لڑکی کے پاس، دلہن کے پاس، وہاں وہ مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ مہندیاں آج کل جو دلہنیں وہ گھروں میں نہیں لگاتی، وہ بیوٹی پارلر میں جا کے لگاتی ہیں، لیکن وہاں یہ صرف اور صرف ہندوانہ رسم ہے کہ کوئی پتا وغیرہ دلہن کے ہاتھ پہ رکھ کے یا پیسے وغیرہ رکھ کے اور اس میں کچھ خواتین آ کے اس کے ہاتھوں کے اوپر وہ مہندی لگاتی ہے یا اس نوٹ پہ یا اس پتے پہ رکھ لیتی ہے۔ یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں کی رسم ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا تو فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، بظاہر نہ دنیاوی فائدہ ہے یا نہ دینی فائدہ ہے، اور نقصان بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مہندی کی رسم ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ مہندی لگانا خواتین کے لیے منع نہیں ہے، خواتین کے لیے حکم یہ ہے، مستحب یہ ہے شادی شدہ عورت ہر وقت وہ مہندی لگائے، لیکن یہ مہندی کی رسم یہ ہندوانہ رسم ہے۔ ابو داود کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک دن ایک خاتون نے دیوار کے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرچہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیکھا، اس میں ایک پرچہ ہے، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی خط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ پرچہ کیوں نہیں لیا؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، مرد کا نہیں ہے۔ فرمایا عورت کے ہاتھ کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر مہندی لگی ہوئی ہو، اس کے اگر ناخن ہے اس کے اوپر عرق وغیرہ وہ لگا ہوا ہو۔ زیب و زینت خواتین کے لیے کرنا یہ ایک مستحسن عمل ہے، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا۔ لیکن ایسی رسومات جو یہود کی ہے، جو ہنود کی ہے، جو عیسائیوں کی ہے، ایسے رسومات سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ شادی کے موقع پر ایک اور بری رسم جو عبادت کو گناہ کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں وہ گانے بجانے کی رسم ہے، اور گانا بجانا بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اب حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، جب بھی نکاح کرو بھری مجلس کے اندر کیا کرو، لوگوں کے اندر اعلان کر دیا کرو، لوگوں کو دعوت دو کہ بھئی آؤ میرے بیٹے یا بیٹی کا نکاح ہے۔ اور ساتھ فرمایا وجعلوہ فی المساجد، مسجدوں کے اندر نکاح کرو، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدَّفْ، اور نکاح کے موقع پر دف بھی بجاؤ۔ دف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ خواتین گھر کے اندر کوئی تھال لے کے یا کوئی اور ایسا برتن لے کے جو ڈھول کی طرح نہ ہو اس کے اوپر اگر وہ بجا رہی ہیں اس کی گنجائش ہے، خوشی کے موقع پر ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے
ہمارے ہاں اگر کسی گھر میں شادی ہو رہی ہے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے وہاں پہ ڈیگ چلانا شروع ہو جاتے ہیں. گلی سے کوئی گزر رہا ہے، پڑوسی ہیں، وہ بےچارے اذیت کا شکار ہوتے ہیں. بھئی کئی دنوں سے گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ آرام نہیں کر سکتا. گھر کے قریب دوسرے گھر والے تلاوت نہیں کر سکتے. اور بعض گھر تو ایسے ہوتے ہیں جو مساجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب گھر کے اندر اتنی اونچی آواز میں گانا بجانا ہو رہا ہے کہ مسجد کے اندر نہ کوئی تلاوت کر سکتا ہے اور نہ کہ باجماعت نماز ادا کی جا سکتی ہے. جماعت کے وقت بھی، اذان کے وقت بھی گانا بجانا کم نہیں ہوتا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاص شادی کی رات کیا کیا جاتا ہے، ہجڑوں کو بلا دیا جاتا ہے، ساؤنڈ سسٹم لگا دیا جاتا ہے، اور صرف محلے کو نہیں پورے علاقے کو یعنی اذیت کا شکار بنا دیا جاتا ہے، ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے. حالانکہ گانا بجانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گانا بجانا ہوتا ہے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے. صوتان ملعونان، 2 آوازیں ایسی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. پہلی آواز مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، فوتگی کے وقت نوحے کی آواز، اور نمبر 2 خوشی کے موقع پہ گانے بجانے کی آواز. فرمایا یہ ملعون آوازیں جن پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ جن نکاحوں کے اندر، جن شادیوں میں غیر شرعی رسومات، گناہوں جیسے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں، 2-3 مہینوں کے بعد باپ آ کے مولوی صاحب کے پاس کہ جی حضرت کوئی تعویذ کریں، بیٹے اور بہو کی لگتی نہیں ہے، گھر میں ہر وقت فتنہ و فساد ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کی برکت کو اٹھا دیا. ابھی پچھلے دنوں مجاہد آباد میں ایک نکاح ہو رہا تھا. نوجوان لڑکے دونوں، نہ باپ عالم نہ وہ بچے عالم، بلکہ میں بتا دیتا ہوں گل محمد لالا جو چنگی نمبر 5 میں گوشت بیچتے ہیں، ان کے 2 بیٹوں کا نکاح. اور انہوں نے کیا کیا، نکاح کے موقع پہ مجھے فون کیا کہ جی ہم فلاں عالم سے وقت لینا چاہتے ہیں اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ جہاں پہ ولیمے کا کھانا کھلایا جائے گا رات کو ہم اسی پنڈال میں ایک علماء کا پروگرام رکھتے ہیں اور علماء آ کے یہاں پہ نکاح کی، شادی کی، اس کی جو شرعی حیثیت ہے، اہمیت ہے، اس کے احکامات وہ ہمیں بتا دیں. کتنی خوشی کی بات ہے. اب وہ نکاح کتنا بابرکت نکاح ہوگا کہ جہاں علماء کو بلایا گیا اور علماء کرام نے پھر شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں اور اسی طرح حسن سلوک کے بارے میں علماء کرام نے تقریریں کی، تلاوتیں ہو گئیں، نعتیں ہو گئیں. اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں وفا کے قریب ایک اور پروگرام ہوا. شادی ہی کے موقع پر پروگرام رکھا گیا، ہجڑوں کو بلایا گیا، علماء کرام کا ایک وفد ان کے پاس چلا گیا کہ دیکھیں جی اللہ کا کرم ہے، ابھی قریب ہمارے یہاں 2 تبلیغی اجتماع ہو چکے ہیں. ایک چھوٹا اجتماع ہوا، پھر اللہ نے ہمیں بڑا اجتماع دیا. اب اسی اجتماع والی جگہ کے قریب اگر آپ اس طرح کا پروگرام کریں گے تو یہ تو اللہ کی نعمتوں کی بڑی ناقدری ہے. پھر عام لوگ بھی نہیں چاہتے، معاشرے کے اندر بےراروی پیدا ہوگی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں یا شیطان کو راضی رکھتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ جی ہم اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم پروگرام کریں گے، ہر حال میں کریں گے، اگر شیطان راضی ہوتا ہے راضی ہو جائے ہم پروگرام کریں گے. وہ تو اللہ کا کرم تھا. علماء میں سے، ہمارے وفا کے عامدین میں سے کچھ لوگوں نے ایس ایچ او صاحب کو فون کیا، ڈی ایس پی صاحب کو فون کیا کہ بھئی یہاں مقامی لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، پروگرام ہو رہا ہے آپ اس کو روکیں. تو اللہ نے کیا، وہ قوت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے روک لیا گیا. لیکن ان لوگوں کی نیت اور ان لوگوں کی وہ بات کتنی بدبودار کہ بھئی ہم شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے مواقع پہ پنجاب میں ایک شادی ہو رہی ہے، وہاں پہ شادی کی مجلس میں جہاں گانا بجانا ہو رہا ہے وہیں پہ ہوائی فائرنگ اور گولیاں چلاتے ہوئے دلہن بھی ساتھ جا رہی ہے، وہ پورا لشکر جا رہا ہے. وہ گولی جا کے دلہن کو لگ گئی، ہسپتال لے کے چلے گئے، وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا. تو جیسے گانا بجانا منع ہے، اسی طرح یہ ہوائی فائرنگ، اس سے بھی اپنے بچوں کو منع کریں، رشتہ داروں کو منع کریں. بھئی یہ خوشی کا موقع اور ایک شرعی خوشی ہے، نکاح سنت عمل ہے، آپ اس کی برکتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں؟
اور ہمارے ہاں تو عموماً لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا. ہوائی فائرنگ کی وجہ سے کسی کو گولی لگ گئی، کہتے ہیں جی غلطی سے لگ گئی. کوئی گاڑی چلا رہا ہے ناسمجھی کی بنا پہ، یا بعض بچوں کو گاڑی دے دیتے ہیں، سپیڈ میں جا رہا ہے، آگے کسی کو ٹکر مار دی گاڑی کو، یا کسی انسان کو حادثہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، صلح صفائی کر لی، کہتے ہیں جی بات ختم ہو گئی. حالانکہ شرعی طور پہ بات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی. یہ قتل خطا ہے، اور جو قتل عمد ہے اس کی سزا تو قصاص ہے. جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دیا، سزا یہ ہے کہ اس شخص سے قصاص لیا جائے، اس کو بھی سولی پہ لٹکایا جائے، اس کی بھی گردن اڑا دی جائے. لیکن اگر غلطی سے آپ شکار کر رہے تھے، گولی جا کے کسی انسان کو لگ گئی، آپ نے ہوائی فائرنگ کی، گولی جا کے کسی اور کو کسی دوسری جگہ پہ لگ گئی، آپ ڈرائیونگ کر رہے تھے، خدا نخواستہ آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی بچہ آ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کسی شخص کا انتقال ہو گیا، ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے، آپ کو اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے خاندان پہ، آپ کے فیملی والوں پہ، ان کے اوپر دیت ہوگی. 1000 دینار، 10,000 اشرفیاں یا 100 اونٹ وہ جو مقتول ہے اس کے ورثاء کو دیں گے. نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ آپ نے قتل کیا، اگرچہ غلطی سے ہو چکا ہے، قتل خطا ہے، تو آپ کی فیملی، آپ کے خاندان پہ تو دیت تھی، لیکن تمہارے اوپر کفارہ ہے. اور کفارہ کیا ہے کہ تم نے غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر غلام نہیں ہے، جیسے آج کے دور میں، آپ نے 60 روز 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں. یہ کفارہ ہے اور یہ لازم ہے، یہ معاف نہیں ہوتا. اگر مقتول کے ورثاء نے آپ کو دیت معاف بھی کر دی، انہوں نے کہہ دیا چلیں جی ہم نے خون معاف کر دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہم کوئی تاوان نہیں لیتے، تب بھی کفارے کے طور پہ آپ پر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا یہ فرض ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ سے توبہ بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے ہاں شادیوں میں ایک اور بری رسم، نیوتے کی رسم، جس کو ہمارے ہاں نیندرا کہا جاتا ہے، دا نیندرا، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی شد و مت کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس پہ بحث کی ہے. فرماتے ہیں یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے آپ کی رشتہ داری میں کسی کا بھی نکاح ہو رہا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، خالہ زاد، ماموں زاد، جو بھی ہے، آپ جتنا بھی اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، 500، 1000، 10,000، 20,000 آپ اس کو دے دیں کہ بھئی یہ آپ شادی کر رہے ہیں، میری طرف سے آپ کے ساتھ تعاون ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کی نیت وہ قرض کی نہ ہو، آپ کی نیت وہ بدلے کی نہ ہو. آج کل ہمارے یہاں تو باقاعدہ اس کو لکھا جاتا ہے، جو لینے والا ہے اسے بھی پتہ ہے میں نے یہ واپس کرنا ہے، اور جو دینے والا ہے وہ بھی اسی نیت سے دے رہا ہے کہ کل کو میرے بیٹے کی شادی ہوگی، یہ واپس لا کے دیں گے. اس لیے علماء نے لکھا پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ بطور قرض دے رہے ہیں تب بھی آپ ناجائز کر رہے ہیں، کیونکہ قرض لینا یہ شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرض نہ لو. جہاں تک آپ گزارا کر سکتے ہیں گزارا کریں، اپنے اخراجات کو کم کریں، لیکن کسی سے قرض نہ لیں. اب اس موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے کو زبردستی قرض دے دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں خواتین کیا کہتی ہیں، ویجی اگی 2000 راکڑیو زکو بوز 3000 راکوما، اگی 5000 راکڑیو زبا وہ ذرا راکوما. اگر 1 روپیہ بھی انہوں نے بدلے میں زیادہ دے دیا یہ سود ہے. لینے والا بھی گناہگار اور دینے والا بھی گناہگار. تو اس لیے یہ جو نیوتے کی رسم ہے ختم کریں. اگر ختم نہیں کر سکتے کم از کم گھر والوں کو کہہ دیں کہ بھئی آپ اپنی گنجائش کے مطابق اس نیت سے دیں کہ ہم نے واپس نہیں لینا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا. اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیتے ہیں تو بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی فلاں گھر میں 4 شادیاں ہو گئیں، میں نے 4 شادیوں کے اندر نیندرا دیا ہے، نیوتا دیا ہے، اور میرے بچے تو ابھی چھوٹے چھوٹے، مجھے تو کسی نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہے، یہ اسی نیت سے دے رہے ہیں کہ بھئی یہ مجھے واپس کرے اور ڈبل واپس کرے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بھئی یہ نیوتے کی رسم اس کو ختم کریں. بطور تعاون آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور اسے کہہ دیں کہ بھئی یہ میں بطور ایک مسلمان کے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست ہونے کے آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، بدلے کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ بھئی آپ مجھے یہ واپس کریں گے. یہ ایسا پیسہ ہے جو ناقابل واپسی ہے. کل کو آپ کر دیں، آپ نے کچھ دے دیا تو اچھی بات، لیکن اگر آپ نہ بھی دیں تب بھی مجھے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہوگا.
اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور رسم بھی ہوتا ہے جس کو دستور کہتے ہیں. ہمارے ہاں پٹھان معاشرے میں ہم جو دستور بھی دستور سے دے جنہیں راویشلا ناوی راویشلا آگے میں نے چکم سپینا کا شال چولے دے وجید آب آگے پورے نہ لڑکا ہوئے چیزوں پر دستور نہ دے سوئے. کوئی چاول پھینکتے ہیں گھی کے اندر اس کے ہاتھ کو ڈبو دیتے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا رسومات ہوتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جی اس رازائی اور پھر منہ دکھائی کی جو رسم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. بلکہ چھوٹا بچہ بھی اس کے گود میں ڈالا جاتا ہے, وہ بھی لڑکا, لڑکی نہیں, لڑکا ڈالتے ہیں تاکہ اللہ اس کو بھی بیٹا دے. بھئی یہ اللہ کی نگاہ میں لڑکا اور لڑکی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم لڑکے ہیں تو ہم اللہ کی نگاہ میں بڑے معزز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کسی عربی کو عجمی, عجمی کو عربی, سرخ کالے, کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے بڑا متقی وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہے. اب ہم لوگوں کی سوچ ہے خواتین کی کہ بھئی جناب جولائی کے الگ واچو ہے, اور پھر وہ جو دستور بھی کرتے ہیں نا وہ کسی اچھے خاندان کی, امیر خاندان کی عورت ہونی چاہیے, عام نہیں ہونی چاہیے. طلاق یافتہ دینی چچا وادنی سے وینا غوم دینی بیوکور کے ناستے غوم دینی اور اس سے غریب گرانے نہ یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری قسم کی بدشگونیاں ہیں. بھئی نکاح آپ نے کیا لے آئیں, چاول پھینکنا فلاں فلاں, جو اللہ نے اس کی قسمت میں رزق لکھا ہے اس کی پیدائش سے پہلے اللہ نے لکھ دیا. جو اس نے نکاح کا سنت عمل پورا کیا, قرآن کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, اگر یہ غریب ہے لڑکا یا لڑکی اللہ انہیں مالدار کر دیں گے, اللہ غنی فرما دیں گے. اسی طرح لڑکے شادی کے موقع پر سہرا باندھتے ہیں. یہ جو سہرے کی رسم یہ بھی ہندوانہ رسم ہے. ہندوؤں کا اگر آپ نے دیکھا ہو وہ شادیوں میں یہ چیز پہنتے ہیں, ہمارے ہاں نوجوان وہ بھی اس چیز پر لگ گئے. علماء نے لکھا شادی کے موقع پہ, کسی بھی خوشی کے موقع پہ عام کوئی ہار پہننا وہ جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن نوٹوں والا جو ہار ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر پیسہ لگا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ نوٹوں کا ہار اس کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کتنے کا ہے, 2000 کا ہے, 5000 کا ہے, 10,000 کا ہے, کیونکہ اس کے اندر پیسے لگے ہوتے ہیں. اس کے بجائے عام کوئی صحرا یا پھولوں کا ہار وہ اگر خوشی کے موقع پہ, ختم قرآن کے موقع پہ اگر پہنا دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم تقریباً قریب ہے, البتہ آخر میں ایک دو ضروری مسائل وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ جمعہ سے ہم ایک نئے موضوع کی طرف جائیں. میاں بیوی کے آپس میں جو حقوق ہیں, آپس میں جو حسن سلوک ہے, اس پہ شریعت کیا عطا فرماتے ہیں اور اللہ کے حبیب کا حکم کیا ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. البتہ اتنی بات یاد رکھیں, 3 قسم کی خواتین ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے 3 اعتباروں سے. نمبر 1, کچھ خواتین وہ ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری تفصیل سے ان کو بیان کیا. ماں سے نکاح نہیں ہوتا, بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا, بہن سے نکاح نہیں ہوتا, خالہ سے نہیں ہوتا, پھوپھی سے نہیں ہوتا, بھانجی سے نہیں ہوتا, بھتیجی سے نہیں ہوتا. یہ تمام خواتین ان سے نکاح حرام. جیسے نسب کی وجہ سے کچھ خواتین سے نکاح حرام ہوتا ہے, اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی کچھ خواتین سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. یعنی لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اور رضاعت کے معاملے میں عموماً لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں. میں بالکل آسان سا آپ لوگوں کو ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں, قاعدہ آپ کے ذہن میں ہوگا, انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کسی بچے یا بچی نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی دوسری خاتون کا دودھ پی لیا. اب یہ بچہ یا بچی جس خاتون کا اس نے دودھ پیا ہے یہ اس کا رضائی بیٹا یا بیٹی بن گئی. اس خاتون کی جتنی اولاد ہیں, اس کے بیٹے, اس کی بیٹیاں, ان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. مثلا زینب ہے, اس نے اپنی والدہ کے علاوہ ایک اور خاتون کا دودھ پی لیا. اب اس زینب کا, جس خاتون کا اس نے دودھ پیا ہے, اس کے جتنے بیٹے ہیں وہ سارے, چاہے اس سے بڑے ہیں, اس کے ساتھ ہیں یا اس سے چھوٹے ہیں, سب سے نکاح نہیں ہو سکتا.
اب وہ خاتون اس کی رضائی والدہ ہو گئی، اس کا شوہر اس کا رضائی باپ ہو گیا، شوہر کا بھائی اس کا رضائی چچا ہو گیا، اور اس کی جو رضائی والدہ اس کے بھائی وہ اس کی بچی کے رضائی ماموں ہو گئے۔ ان سب سے اس بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں عموماً کہتے ہیں کہ جی اگر فلانی الگ سرے پیس کے لی دی آیا دا لپاسنی کتنی دوسرے نکاح کے لے چیانا۔ جس خاتون کا دودھ پی لیا اب اس کی جتنی اولاد ہیں، بڑی ہیں چھوٹی، سب اس کے بہن بھائی بن گئے، کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ جیسے میں نے کہا زینب، اس نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا، اب زینب کا بھائی، زینب کی بہنیں جنہوں نے دوسری خاتون کا دودھ نہیں پیا، اس کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زینب کے بہن بھائیوں کا نکاح جائز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف زینب نے دودھ پیا ہے، باقی بہن بھائیوں نے نہیں پیا۔ ان کا نکاح زینب کی رضائی والدہ اس کی جتنی اولاد ہے سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حرمت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کا معنی یہ ہے آپ نے جس خاتون سے نکاح کیا اس خاتون کی والدہ اور اس کی اولاد وہ سب آپ پہ حرام ہوگی۔ جس سے آپ نے نکاح کیا رخصتی ہو گئی، اب نہ اس کی والدہ سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اگر پہلے شوہر سے اس کی خاتون کی کوئی اولاد ہے اس اولاد سے بھی، اس کی بیٹیوں سے بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا حرمت مصاہرت جیسے نکاح سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح بدکاری سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ کسی خاتون سے خدا نخواستہ کسی شخص نے بدکاری کر لی، اب اگر یہ بدکاری کے بعد اس کی اولاد سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی اب اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح خدا نخواستہ کسی شخص نے اپنی ساس کے ساتھ غلط حرکت کر لی، اب اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ خدا نخواستہ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کر لی یا اس طرح کی کوئی حرکت کر لی، اب اس کی بیوی وہ بھی اس پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اس حرمت کو کہا جاتا ہے حرمت مصاہرت۔ اس کے کچھ تفصیلی مسائل ہیں، نماز کے بعد یہاں الحمدللہ ہمارا ذکر کا حلقہ بھی ہوتا ہے، مسائل کی نشست ہوتی ہے سوال و جواب کی، اس میں بیٹھا کریں۔ ذکر سے انسان کا اپنا تزکیہ ہوتا ہے، مسائل سے یہ ہے کہ انسان شرعی مسائل سے واقف ہو جاتا ہے۔